سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں جس پہلو کے اندر اسلام نے اپنے ماننے والوں کو بے یار و مددگار چھوڑا ہو. انسان خوشی کے اندر ہو، غمی کے اندر ہو، پریشانیاں ہوں، ہر معاملے کے اندر انسان کی اسلام رہنمائی کرتا ہے. اور یقیناً ہر معاملے کے اندر انسان کو اللہ کی مدد کی خاص ضرورت رہتی ہے. ہر معاملے کے اندر اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت حاصل کرنے کے لیے سب سے جو جامع پہلو ہے وہ ہے اللہ رب العزت کا ذکر. کون سے فوائد اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کو حاصل ہوتے ہیں، اسی کے اوپر ہم آج گفتگو کریں گے. اللہ رب العزت کے ذکر کی دو قسمیں ہیں. ایک ذکر ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے ذکر ہیں. یہ ہمارے اوپر فرض ہے، نہ کریں گے تو مجرم ہے. اس لیے شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انہوں نے ذکر کی تعریف یہ کی کہ ہر وہ آپ کی زبان سے نکلا ہوا بول، ہر آپ کا وہ عمل جو اللہ رب العزت کی رضا کا سبب ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے. اس کے اندر تجارت بھی آتی ہے، اس کے اندر ہمارے روزمرہ کے معمولات بھی. ایک ذکر ہے جس کا تعلق صرف زبان کے ساتھ ہے، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا. یا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار بتائے وہ اذکار کریں. یہ اصل ہمارا موضوع ہے. ان اذکار کی برکت سے اللہ رب العزت انسان کو کیا دیتے ہیں؟ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کہہ دیا ہے. شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول اسلام کے احکامات بڑے ہو گئے، بہت سی چیزیں واضح ہو گئی میرے لیے، لیکن مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں اس عمل کے بعد کسی سے کوئی سوال نہ کروں، کسی اور کے پاس مجھے حاجت نہ ہو اس کے پاس جانے کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رہنی چاہیے. زبان کے اوپر ہمیشہ اللہ رب العزت کا ذکر رہے. اور یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیے. اذکار مومن کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اس
اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، کمثل الحی والمیت، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے، کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ بھلے کمزور سا انسان ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو مبارک ہو کہ وہ زندہ انسان ہے، وہ ایک طاقتور انسان ہے۔ اور جو نہیں کرتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بھلے جتنے مرضی موٹے جسم کا مالک ہو، جتنا مرضی قد آور ہو، لوگ اس کو پہلوان کہتے تھے، لوگ اس کی طاقت سے ڈرے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا حقیقت کے اندر یہ شخص مردہ انسان ہے، جس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے اپنے رب کو بھی پکارنا ہے۔ اور یہی مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے لیے بھی دی ہے ایک اور حدیث کے اندر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ گھر مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ، وہ گھر جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے، اور وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی مثال زندہ اور مردے کی۔ وہ بھلے جھونپڑی ہے جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے، ہمیشہ اللہ کو یاد کیا جائے، اس گھر کے اندر اللہ کی تعریفات بلند ہوتی رہیں، اللہ کی تسبیحات بلند ہوتی رہیں، بھلے ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ ایک جھونپڑی ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو مبارک ہو کہ یہ زندہ لوگوں کا گھر، قبرستان نہیں ہے، زندہ لوگوں کا گھر ہے۔ اور دوسری طرف آپ نے فرمایا جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، اللہ کی تسبیحات، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی بلند نہیں کی جاتی، وہ بھلے کتنا اونچا بنگلہ ہو، کتنا ہی عالی شان مکان بنا ہوا ہو، اس کے رہنے والے بھلے کتنا ہی اچھا کھانا کھاتے ہو، بھلے کتنا ہی اچھا لباس پہنتے ہو، لیکن جب وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے ان کی مثال مردے کی طرح ہے۔ وہ قبرستان ہے، وہ زندہ لوگوں کا گھر نہیں جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جائے۔ اگر آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آپ نماز ادا کرتے ہیں، آپ ذکر و اذکار کرتے ہیں، آپ روزے رکھتے ہیں، آپ نے حج بیت اللہ بھی کیا ہوا ہے، آپ اللہ کے احکامات کو بجا لاتے ہیں، تو مبارک ہو کہ آپ زندہ ہیں۔ اگر نہیں تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے، یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اس سے اللہ رب العزت آخرت کی پریشانیاں تو دور کرتے ہی کرتے ہیں، دنیا کے اندر بھی پریشانیاں دور کرتے ہیں۔ اور ایسے فوائد ہیں ان اذکار کے، ایک ایک ذکر کے ایسے فوائد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، انسان پڑھ کے حیران رہے۔ یہ ایک مضبوط قلعہ ہے انسان کے لیے، جو بندہ صبح و شام کے اذکار کرتا ہے، جو بندہ ان اذکار کو پڑھتا ہے، ان دعاؤں کو پڑھتا ہے جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے ہیں، حقیقت کے اندر وہ ایک مضبوط قلعے کے اندر آ جاتے ہیں، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی طاقت۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے انسانوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے جو تمہارے دلوں کی بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ دلوں کی بیماریاں بھی دور کرتی ہیں، دلوں کے زنگ بھی دور کرتی ہیں۔ دلوں کے زنگ کیا ہے؟ یہ حسد، قدورتیں، بغضیں، بغض، عداوت، دشمنیاں، اور پھر اس کے بعد آپ کی جسمانی بیماریاں۔ جسمانی بیماریاں، نبی علیہ السلام کا ایک صحابی تھا، صحیح بخاری کے اندر واقعہ ہے، وہ اپنے قبیلے کے پاس گیا، راستے کے اندر ایک
جھونپڑی تھی، اس جھونپڑی کے اندر پڑاؤ ڈالا. تو جب واپس جا رہے تھے تو ان لوگوں نے سوال کیا کہ بھائی ہمارے پاس ایک شخص ہے ہمارے قبیلے کا آدمی، وہ بیچارہ پاگل ہے، کیا اس کے لیے بھی تمہارے پاس کوئی علاج ہے؟ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ اس کو لے آئے میرے پاس. کہتے ہیں وہ لے کر آئے. انہوں نے اس کو زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا تھا کہ یہ بھاگ نہ لے. کہتے ہیں میں نے 3 دن تک اس کو دم کیا سورۃ الفاتحہ پڑھ 3 دن تک. اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص اس طرح بہتر ہو رہا تھا جیسے کسی شخص کو زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا ہو اور بندہ آہستہ آہستہ اس کی زنجیروں کو کھولے. جب تیسرے دن میں دم کر کے فارغ ہوا اللہ رب العزت نے اس کی عقل کو واپس لوٹا دیا. سورۃ الفاتحہ یہ ایک بہترین علاج ہے. ہر بیماری کی شفا اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ کے اندر رکھی. اور غور صحیح بخاری کا واقعہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، ایک بستی کے اندر پڑاؤ ڈالا. انہوں نے مہمان نوازی نہ کی. کچھ دیر کے بعد ان کے سردار کو پچھوں نے ڈنک مار لی. بڑا علاج کیا، کوئی افاقہ نہیں ہوا. دوڑے دوڑے آئے کافرے والوں، تمہارے پاس کوئی علاج ہو، کوئی چیز ہو جس سے ہمارے سردار کو افاقہ ہو سکے؟ انہوں نے کہا لے آؤ، لیکن تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، اس لیے ہم اس دم کے بدلے میں 40 بکریاں لیں گے. 40 بکری. اس صحابی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا. اللہ رب العزت نے اس سردار کو شفا عطا فرمایا. صرف سورۃ الفاتحہ ہر شخص کو آتی ہے. آپ کو کسی پیر کسی فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. گھر کے اندر بیماری ہے، جسمانی بیماری ہے، آپ کے دلوں کی بیماری ہے، حسد کی بیماری ہے، بغض کی بیماری ہے، آپ سورۃ الفاتحہ کو بار بار پڑھیں. اللہ رب العزت اندرونی بیماریوں کو بھی دور کریں گے، بیرونی بیماریوں کو بھی دور کریں گے. لیکن اس کے ساتھ شرط نماز ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص یہ دعا 3 مرتبہ پڑھتا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، صبح کے وقت 3 دفعہ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت شام تک ہر قسم کی اچانک آنے والی بیماری، ہر قسم کی اچانک آنے والی وبا، ہر قسم کی اچانک آنے والا کوئی بھی کسی قسم کا وائرس ہو، وہ چائنا سے اٹھنے والا ہو، وہ ایران سے اٹھنے والا ہو، وہ دنیا کے جس مرضی اوپر والے کونے سے اٹھنے والا ہو، اللہ رب العزت اس بندے کو شام تک اس سے محفوظ رکھے. یہ بیماریاں، یہ وائرس، یہ کیا چیز ہے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سکھلائی ہوئی دعاؤں کے سامنے آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کیوں خامخواہ خوف زدہ ہیں؟ ہمارے پاس دین اسلام ہے، ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئے اذکار ہیں. سیر اعلام النبلاء کے اندر ایک واقعہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ایک دفعہ حجاج بن یوسف اپنے گھر سے نکلا حضرت انس بن مالک کو شہید کرنے کے لیے. اذکار پڑھنے کے ساتھ اس قدر پختہ یقین بھی ہونا چاہیے، میں نے اذکار کر لیے، مجھے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی. انس بن مالک کو شہید کرنے کے لیے حجاج بن یوسف نکلا ننگی تلوار لے کر. انس بن مالک نے قسم اٹھا کر کہا، اللہ کی قسم آج شام تک تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، شہید نہیں کر سکتا. اس نے کہا تیرے سامنے ننگی تلوار چمک رہی ہے، میرے روب اور دبدبے کا تجھے نہیں پتا، میں جو بات کر لیتا ہوں میں وہ کر گزرتا ہوں، اور تو پھر بھی کہہ رہا ہے کہ تلوار تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی. اس نے کہا ہاں، تیرا یہ ظلم و جبر، تیرا
میری چمکتی ہوئی ننگی تلوار یہ سب جھوٹے ہیں. کیوں؟ میں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سنا تھا جو بندہ یہ الفاظ 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے 3 مرتبہ اللہ اس کو شام تک ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ کر لیتے ہیں. کہتے ہیں میں نے آج صبح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتایا ہوا یہ وظیفہ پڑھا ہے. کتنے منٹ لگتے ہیں یہ وظیفہ پڑھا ہے. اب شام تک تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اب سیر کی کتاب کو اٹھا کر دیکھیں. حجاج بن یوسف آگے بڑھا کہتا ہے میں دیکھتا ہوں ابھی تو کیسے بچتا ہے. ایک دفعہ آگے بڑھا پھر پیچھے ہو گیا. دوسری دفعہ تیسری دفعہ جب پیچھے ہوا نا تو اس وقت انس بن مالک نے کہا کہ تم مجھے مارتے کیوں نہیں, شہید کیوں نہیں کرتے, قتل کیوں نہیں کرتے. اس وقت حجاج نے کہا جب میں تمہارے قریب آتا ہوں نا تو تمہارے دونوں کندھوں کے درمیان 2 شیر ہیں. جب میں آگے ہوتا ہوں تو وہ کھانے کے لیے مجھے آگے بڑھتے ہیں. اللہ اس طرح حفاظتیں کرتے ہیں. آپ ایک مضبوط قلعے کے اندر آ گئے. آپ یہ اسلحے سے بھی زیادہ مضبوط آپ کے پاس ایک ہتھیار ہے. آپ ان اذکار کو پڑھیں جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اور آپ نے فرمایا یہ ایک کم 100 بیماریوں کا علاج ہے. ایک کم 100 بیماریوں کا علاج لا حول ولا قوت الا باللہ. اور سب سے جو ادنا درجے کی بیماری ہے نا, سب سے کم تر درجے کی بیماری جو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے دور ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص کو کسی قسم کی بھی کوئی پریشانی ہے, کوئی غم ہے, اس ذکر کو بار بار پڑھتا رہے, اللہ اس ادنا سی بیماری کو بھی دور کر دے. یہ سب سے ادنا بیماری ہے. اس سے بڑی بڑی بیماریاں اللہ رب العزت اس لا حول ولا قوت الا باللہ کے ذریعے سے اللہ رب العزت حل کر دیتے ہیں. ہمارے اسلاف انہی اذکار سے فوائد حاصل کیا کرتے تھے. میں نے پڑھا ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ کے بارے میں. ایک دفعہ حج کرنے کے لیے کہتے ہیں وہاں جب میں حج کرنے کے لیے گیا تو مجھے بیماریوں نے گھیر لی اور مجھے قریب کوئی طبیب نظر نہ آیا میں جس سے علاج کرواؤں. کہتے ہیں میں بار بار سورۃ الفاتحہ پڑھتا رہا. صرف اس سورۃ الفاتحہ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے میری ساری بیماریوں کو دور کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو شخص آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو شام تک ہر وبا, ہر بیماری, ہر بلا سے دور محفوظ کر لیتے ہیں. ہر بیماری سے دور کر لیتے ہیں. ان اذکار کو اپنے اوپر ہم لازم پکڑیں. یہ ایک مضبوط قلعہ ہے. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس جب بھی کوئی مریض آتا, وہ ہر مریض کو آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا کرتے ہیں. اور ان کے بارے میں لکھنے والے نے لکھا ہے, سوال کرنے والے نے سوال کیا شیخ آپ آیت الکرسی کیوں پڑھتے ہیں, کوئی اور ذکر کیوں نہیں کرتے. کہتے ہیں اللہ رب العزت کی قرآن مجید کے اندر آیت الکرسی سے بہتر کوئی آیت نہیں. آپ کی جان بھی محفوظ آیت الکرسی کی برکت سے, آپ کا مال بھی محفوظ, آپ کا گھر بھی محفوظ. لیکن کچھ پڑھنے والا تو ان اذکار کو اپنے اوپر لازم پکڑیں. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آخری 3 صورتیں ان کا اس قدر اہتمام کیا ہے. آپ ہر صبح ہر شام ان کو پڑھا کرتے تھے ایک مرتبہ, اور رات کو سوتے وقت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پڑھتے پھر اپنے ہاتھوں کے اوپر اس طرح پھونک مارتے اور پھر وہ ہاتھ اپنے سارے جسم کے اوپر مار لیتے. اور آپ نے فرمایا جو بندہ ان تینوں صورتوں کو پڑھتا ہے صبح پڑھے گا شام تک ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رہے گا. رات کو سوتے وقت پڑھے گا اس وقت بھی ساری رات ہر قسم کی مصیبتوں پریشانیوں سے اللہ رب العزت اس شخص کو محفوظ کر لیتے ہیں, بچا لیتے ہیں. ہر قسم کی بیماری سے, ہر قسم کی آفات سے اللہ رب العزت اس شخص کو محفوظ کر لیتے ہیں.
رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا سکھلائی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اس ذکر کو بھی صبح 3 وقت پڑھتا ہے، شام کے وقت 3 دفعہ پڑھتا ہے، صبح شام 3 دفعہ پڑھتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر قسم کے موذی جانور سے اللہ رب العزت اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان وباؤں سے، ان بیماریوں سے بزدلینی اسلام نے سکھائی علاج کے لیے، یہ علاج رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے۔ آپ نے فرمایا جو بندہ رات کو سوتے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو ہر قسم کی بیماری، ہر قسم کی مصیبت، ہر قسم کی پریشانی سے اللہ رب العزت کافی ہو جاتا ہے۔ ذکر و اذکار ہے، ان کو اپنے اوپر لازم کیجیے۔ اس کی فضیلتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور یقیناً یہ ایک مومن بندے کو اطمینان بخشتا ہے۔ یہ ذکر قرآن مجید کہتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، دنیا کی پریشانیاں بھی ختم، دنیا کے ہر قسم کے رنج و غم اور علم بھی ختم، اور اللہ رب العزت اس بندے کو دل کا اطمینان اور سکون جو عطا کرتے ہیں وہ یہ ایک الگ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر پڑھی تھی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو شخص اپنی دعا کی آغاز کے اندر اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دعا کے پڑھنے کے بعد انسان اپنے رب سے جو بھی مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کر سکتا ہے۔ اللہ اپنے اس بندے کی دعا کو رد کرتا ہی نہیں ہے جو اس ذکر کے ساتھ دعا کرتا ہے۔ اس ذکر کو پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کس قدر قیمتی ذکر ہے۔ 3 اندھیروں کے اندر اللہ کا محبوب پیغمبر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر قید ہیں، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اگر میرا یونس مچھلی کے پیٹ کے اندر مجھے نہ پکارتا، قیامت کے دن یہ دعا نہ پڑھتا، قیامت کے دن لوگ قبروں سے نکل کر آتے، میرا یونس مچھلی کے پیٹ سے نکل کر آتا۔ ایک دعا کی برکت سے اللہ رب العزت نے مصیبتوں پریشانیوں سے دور کر دی۔ اچھا شیطان نے نیا سبق پڑھایا، کہتا ہے یہ ذکر گرم بڑا ہے، ذکر گرم بڑا ہے۔ کیوں گرم بڑا ہے؟ کہتا ہے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر پڑا، اور مچھلی کے پیٹ کے مچھلی جو تھی وہ اس ذکر کی ہیٹ برداشت نہ کر سکی اور یونس علیہ السلام کو باہر پھینک دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا بڑا ظلم، اتنی بڑی جہالت، اللہ کا ذکر کرنے سے انسان اس قدر دور بھاگے۔ کہتے ہیں ذکر گرم پڑا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا کر رہے ہیں کس قدر قیمتی ذکر ہے، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیے، اس کو ہر وقت پڑھیے، ہر وقت اپنی زبان پہ رکھیے، اللہ رب العزت ہر قسم کی مصیبت سے آپ کو دور کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تھکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار ہی سکھلائے ہیں۔ وہ کس قدر قیمتی ذکر ہوگا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو دے کر کے۔ ہم اپنی اولاد کو بہترین سے بہترین تحفہ دیتے ہیں۔ آئی تھی نا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے رسول مجھے کوئی غلام دے دیجیے، میں سارا دن پانی لا لا کر چکی کے اندر آٹا پیس پیس کر تھک جاتی ہوں، کوئی غلام دے دیجیے میری مدد کیا کرے۔ نبی علیہ السلام نے غلام نہیں دیا، آپ نے فرمایا نہیں، تم اپنے خاوند کی خدمت خود کیا کرو۔ ہاں اگر تھکاوٹ آ جائے رات کو بستر پر لیٹتے ہوئے آپ بھی پڑھیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں وہ بھی پڑھیں، آپ بھی دن بھر کی تھکاوٹ صبح سے لے کر شام تک اپنے کاروبار میں رہتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک اپنی مصروفیات میں رہتے ہیں، رات کو سوتے وقت
اس بندہ نچیز نے اس ذکر کو کئی مرتبہ آزمایا ہے، کئی مرتبہ میں نے آزمایا ہے کہ جب رات کو جتنی مرضی تھکاوٹ ہو، جب رات کو سوتے وقت یہ ذکر پڑھ لیتا ہوں، اللہ کی قسم صبح تک ساری تھکاوٹیں اللہ رب العزت ختم کر دیتا ہے۔ ذکر کیا ہے؟ نبی اسلام نے فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ آپ نے فرمایا فاطمہ یہ ذکر پڑھا کرو، اس ذکر کے پڑھنے کے بعد تم سو جایا کرو، اللہ تمہاری ہر قسم کی جو تھکاوٹیں ہیں اللہ رب العزت اس کو دور کر دے گا۔ تو اس مضبوط قلعے کے اندر آئیں، ان اذکار کو لازم پکڑیے۔ یہ بیماریاں، یہ وائرس کسی بھی قسم کا ہو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے اذکار کے سامنے یقین پختہ کیجیے۔ اس خالد بن ولید جیسے بنیے جو اس قدر پختہ یقین تھا ان کا کہ کفار کے لشکر کا جو کمانڈر تھا، ایک چال چلی، کہنے لگے خالد بن ولید کے سامنے زہر کا پیالہ پیش کیا۔ ان اذکار، یہ اذکار جو ہیں یہ تو زہر کے پیالے سے زہر کی تاثیر کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ بیماریاں کیا چیز ہیں؟ کہنے لگے خالد اگر تم یہ زہر کا پیالہ پی لو گے نا تو ہم بغیر لڑائی کے تمہیں فتح دے دیں گے۔ ہائے ہائے کس قدر پختہ یقین تھا، کس قدر پختہ یقین تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اوپر، اللہ رب العزت کے پیغمبر کو کس قدر پختہ یقین تھا۔ ایک صحابی آیا کہنے لگا اللہ کے رسول میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے، آپ نے فرمایا جاؤ شہد دو، اس نے شہد دیا، بیماری تیز ہو گئی۔ پھر واپس آ گیا کہنے لگا اللہ کے رسول بیماری تیز ہو گئی ہے، آپ نے فرمایا جاؤ شہد دوبارہ دو، رب کا قرآن بھی سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ رب العزت کے قرآن نے کہا ہے کہ شہد کے اندر اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے، تو کیسے کہتا ہے کہ شہد کھانے سے بیماری تیز ہوگی؟ آپ نے فرمایا جاؤ اور دو، دوسری دفعہ پھر گیا بیماری اور تیز ہوگی، پھر آیا اللہ کے رسول بیماری اور تیز ہوگی، آپ نے فرمایا نہیں تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ رب العزت کا قرآن سچا ہے، جاؤ اور شہد دو۔ تیسری دفعہ جب شہد دیا جو اندر کی ساری غلاظتیں تھی وہ شہد کھانے سے وہ ساری دور ہو گئی، اللہ رب العزت نے پیٹ کو درست کر دیا۔ واپس آ کر نبی علیہ السلام کو بتایا اللہ کے رسول میرے بھائی کا پیٹ صحیح ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے کہا تھا نا اللہ کا قرآن سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔